ایک رابطہ جو ہم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک رابطہ جو خدا ہمارے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ زندگی رابطوں کی داستان ہے، رابطے ہی رابطے، لطف ہی لطف، رونق ہی رونق۔ رابطوں کو نہ ماننے والے شاید اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ہم ماضی میں زندہ ہیں، ہم حال میں زندہ ہیں، ہم مستقبل میں زندہ ہیں۔ یہ ہزار ہاں لائبریریاں ماضی کے مصنفوں کے ساتھ ہمارے رابطوں کی ایک داستان دلنشیں ہیں۔ اگر مصنف فانی تھا، مر گیا، اس کا ذکر ضروری نہیں، تو پھر اس کی کتاب کیا ہے؟ کتاب مصنف کے پاس لے جاتی ہے، اس کے دل میں لے جاتی ہے، اس کے دماغ میں لے جاتی ہے، اور ہم اس رابطے سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی مصنف کو نہیں مانتا، کسی کی کیمیائے سعادت کو نہیں مانتا، یا کسی نہج البلاغت کو نہیں مانتا، یا کسی کشف المحجوب کو نہیں مانتا کہ ان کے مصنف مر گئے، ختم ہو گئے، تو ادب سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو اور حدیث کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز، ہر گزری ہوئی چیز اتنی زندہ ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کسی آدمی کا باپ فوت ہو جائے، قبر میں دفن ہو جائے، اگر وہ گزر گیا، ختم ہو گیا، تو قبر کیا ہے اور کیوں ہے؟ اگر قبر صاحب مزار کے نام سے موسوم ہے تو ہر مزار اپنے صاحب مزار کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم انہی رابطوں میں پلتے ہیں، انہی رابطوں پر چلتے ہیں، یہی رابطے ہماری سند ہیں، یہی رابطے ہماری گزرگاہ خیال کے راستے ہیں۔ انہی شاہراہوں پر وقت کے قافلے چلتے رہے، وہ قافلے کہیں غائب نہیں ہو گئے، کہیں عنقا نہیں ہو گئے، کہیں معدوم نہیں ہو گئے، وہ سارے زمانے کے چہرے پر اپنے نقش مرتسم کر گئے۔